بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ پاپا، 2-4 برس کی بیٹی ہو تو اسے گڑیا گڈی کہا جاتا ہے۔ اب تو میں 10 برس کی ہو چکی ہوں۔ بائی دی وے، میرے اس کمرے میں آنے سے آپ کچھ پریشان سے ہو گئے ہیں۔ تمہاری اماں نے تمہیں ایسی تربیت دی ہے کہ اس عمر میں تمہیں ماہر نفسیات بنا دیا ہے، یعنی کہ اب تم اپنے باپ کے چہرے کو بھی پڑھنے لگی ہو۔ سونیا کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ الا بی بی نے کہا، میں تو یہاں خاموش بیٹھی ہوئی تھی، پاپا نے ہی کہنا شروع کیا ہے۔ میں نے کہا، بھائی میں تو فون پر باتیں کرنے میں مصروف تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ شیطان کی خالہ یہاں آ کر بیٹھی ہوئی ہے اور میری باتیں سن رہی ہے۔ سونیا نے مجھے کافی کا ایک مگ دیتے ہوئے کہا، اس کے سننے سے کیا ہوتا ہے؟ اس نے تو 7 برس کی عمر میں یہاں سے امریکہ تک عملی زندگی گزاری ہے، دشمنوں کے چھکے چھڑائے ہیں۔ اس لیے تو جناب تبریزی نے کہا تھا کہ اسے بابا صاحب کے ادارے میں محبوس کر دو، اسے باہر نہ جانے دو، اس کی تربیت مکمل ہونی چاہیے۔ میں نے کھڑکی کے باہر دور جھیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہاں ہم بڑی دیر سے ہیں، آؤ کافی لے کر باہر چلیں، وہاں بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ الا بی بی نے کہا، میں یہاں رہوں گی اور آپ لوگوں کے پیچھے نہیں آؤں گی اور نہ ہی آئندہ آپ کی باتیں سنوں گی۔ میں نے مسکرا کر پوچھا، کیا میری بیٹی ناراض ہو گئی؟ بیٹی کبھی اپنے باپ سے ناراض ہو سکتی ہے؟ میں تو آپ کو موقع دے رہی ہوں کہ باہر جائیں اور ماما سے اپنے دل کی باتیں کریں۔ دل کی باتیں کرتے رہنے سے دماغ کا بوجھ ہلکا رہتا ہے۔ میں نے کہا، ہاں میری ماں، تم آخر پارس اور پورس کی بہن ہو، ان کے انداز میں ہی گفتگو کرو گی۔ میں سونیا کے ساتھ کاٹیج سے باہر آیا، پھر ہم دونوں کافی کی چسکیاں لیتے لیتے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے جھیل کے کنارے آ گئے۔ الا بی بی چیئر سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ گئی تھی اور وہاں سے ہمیں دیکھ رہی تھی۔ جب ہم جھیل کے کنارے پہنچ کر ایک جگہ بیٹھ کر باتیں کرنے لگے تو وہ کھڑکی کے پاس سے ہٹ کر میز کے پاس آئی۔ وہاں میرا موبائل فون رکھا ہوا تھا۔ اس نے اسے اٹھایا، پھر ایک بار احتیاطاً کھڑکی سے ہمیں دیکھا۔ ہم اس کی طرف پشت کیے ہوئے جھیل کا نظارہ کر رہے تھے۔ اس نے ایک کرسی پر بیٹھ کر موبائل فون آن کیا، پھر اس کا ری ڈائل بٹن دبا کر اسے کان سے لگایا۔ دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ پھر ایف بی آئی کے اعلیٰ افسر نے پوچھا، ہیلو کون؟ یہی تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کون ہیں؟ تعجب ہے، جب تم مجھے نہیں جانتی ہو تو میرا نمبر کیسے ڈائل کیا؟ بات یہ ہے کہ میں دوسرے کمرے سے اپنے پاپا کو دیکھ رہی تھی، وہ اس نمبر پر کسی سے باتیں کر رہے تھے، ہو سکتا ہے آپ سے باتیں کر رہے ہوں۔ مجھے تجسس ہوا تو میں انتظار کرنے لگی۔ جب پاپا کاٹیج سے باہر چلے گئے تو میں ری ڈائل کا بٹن دبا کر آپ سے مخاطب ہوں۔ ابھی مجھ سے مسٹر فرہاد علی تیمور باتیں کر رہے تھے۔ کیا تم مسٹر فرہاد کو پاپا کہہ رہی ہو؟ بالکل، اس لیے کہ وہ میرے پاپا ہیں، اور جنہیں آپ میڈم سونیا کہتے ہیں وہ میری مما ہیں، اور میرا نام الا بی بی ہے۔ میں نے اپنا خاندانی شجرہ بتا دیا ہے۔ آپ کے گھر میں بھی کوئی شجرہ ہو تو آپ بھی بتا دیں کہ اس شجرے میں کتنی شاخیں ہیں اور کتنے پھل لگے ہوئے ہیں۔ پھل سے مراد بچے ہیں۔ اگر کوئی میری عمر والی بچی ہو تو میں اسے دوستی کروں گی۔ کیا تمہیں پتا ہے کہ تمہارے پاپا ہم سے دوستی نہیں کرنا چاہتے اور تم میری بیٹی سے دوستی کرنا چاہتی ہو؟ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ بڑے لوگ ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے ہیں تو اپنے بچوں کو لڑائی جھگڑا کیوں سکھاتے ہیں؟ واہ بیٹی، تم نے تو بڑے پتے کی بات کی ہے۔ تمہاری عمر کیا ہے؟ میں 10 برس کی ہو چکی ہوں، اب 11واں برس چل رہا ہے۔ ایسے تو میری بیٹی بھی 10 برس کی ہو چکی ہے، لیکن اب تک مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ تم اپنے ماما اور پاپا کے ساتھ رہتی ہو۔ نہیں، میں دونوں کے ساتھ نہیں رہتی، ماما کے ساتھ زیادہ اس وقت رہتی ہوں جب وہ بابا صاحب کے ادارے میں رہتی ہیں، کیونکہ میں وہیں تعلیم و تربیت حاصل کر رہی ہوں۔ وہ لوگ مجھے اس ادارے سے باہر نہیں جانے دیتے، ابھی اسکول کی چھٹیاں ہیں، اس لیے پیرس میں یہاں جھیل کے کنارے والے کاٹیج میں آ گئی ہوں۔ تمہیں بابا صاحب کے ادارے سے باہر کیوں نہیں جانے دیتے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے، میری ماما اور پاپا کہتے ہیں میں بہت خوبصورت ہوں اور بہت بھولی ہوں۔ اگر میں ادارے سے باہر جاؤں گی تو ان کے بہت سے دشمن ہیں، وہ مجھے اغوا کر لیں گے۔ اس بار تو میں بہت ضد کر کے ان کے ساتھ یہاں پیرس آئی ہوئی ہوں۔ کیا آپ اپنی بیٹی سے دوستی کرائیں گے؟ ہاں بھائی، ضرور دوستی کراؤں گا۔ یہ بتاؤ کہاں رہتی ہو اور تمہارا فون نمبر کیا ہے؟ الا بی بی نے اسے اپنا پتہ اور فون نمبر بتایا، پھر پوچھا، کیا آپ گھر سے بول رہے ہیں؟ آپ کی بیٹی گھر میں ہے؟ نہیں، میں اپنے دفتر سے بول رہا ہوں، ابھی گھر جا رہا ہوں، وہاں اپنی بیٹی سے کہوں گا کہ وہ تم سے باتیں کرے اور دوستی بھی کرے۔ میں آپ کو انکل کہوں؟ ہاں بیٹی، ضرور انکل کہو، مجھے تم سے باتیں کر کے خوشی ہو رہی ہے۔ اگر آپ میرے انکل ہیں تو میری بات ضرور مانیں گے۔ ہاں ہاں بولو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ اگر پاپا سے دوبارہ بات ہو تو انہیں کبھی یہ نہ بتائیے گا کہ میں نے آپ سے فون پر بات کی ہے، تو پھر میری بیٹی باتیں کرے گی تو کیا تمہارے پاپا نہیں دیکھیں گے؟ بالکل نہیں، وہ تو ماما کے ساتھ شاپنگ کے لیے گئے ہوئے ہیں اور میرا خیال ہے کہ وہ رات کو ڈنر سے پہلے نہیں آئیں گے۔ اچھی بات ہے، میں بھی گھر جا رہا ہوں، وہاں میری بیٹی تم سے باتیں کرے گی۔ گڈ بائے۔ فون بند ہو گیا۔ الا بی بی نے بھی فون بند کر کے وہی میز پر رکھ دیا، پھر واپس سوئنگنگ چیئر پر آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے سونیا سے کہا، میں تم سے کہہ رہا تھا
کہ اس शैतान की खाला को यहाँ ना लाओ, ये ज़रूर कुछ गड़बड़ करेगी। कोई गड़बड़ नहीं करेगी, मैं अपनी बेटी के बगैर नहीं रह सकती। मैं चाहती हूँ कि ये बिल्कुल मेरी तरह तरबियत हासिल करे। इदारे में तालीम हासिल कर रही है तो मेरे साथ तरबियत भी हासिल करती रहेगी, इसलिए मैं इसे साथ रखती हूँ। ये तो ठीक है कि तुम इसे अपने साथ रखती हो, लेकिन पता है तुम मुझसे बातें कर रही हो और मैं इसकी खोपड़ी में था। वो शैतान की खाला FBI के आला अफसर से बातें कर रही थी। सोनिया ने चौंक कर पूछा, ये क्या कह रहे हो? वही कह रहा हूँ जो अभी इसके दिमाग में रहकर सुन चुका हूँ। इसने कुछ इस अंदाज से और ऐसे भोलेपन से बात की है जैसे नादान लड़की हो, मगर चूंकि हमारी बेटी है इसलिए बातों बातों में इसने ये बात इस अफसर के कान में यानी इसके दिमाग में डाल दी है कि हमें इसके अगवा होने का खतरा रहता है, इसलिए हम इसे इदारे से बाहर नहीं लाते हैं। लेकिन अब वो जिद करके बाहर आई है, इसका मतलब समझती हो? सोनिया ने एक ठंडी सांस लेकर कहा, समझती हूँ। इसने दुश्मनों के लिए रास्ता हमवार कर दिया है, इन्हें समझा दिया है कि वो इस कॉटेज में है और यहाँ से अगवा किया जा सकता है। जब इसे अगवा किया जाएगा तो हम इसके माँ बाप हैं, इसकी खातिर जरूर मैदान अमल में आएंगे और खुल कर आएंगे जैसा कि दुश्मन चाहते हैं। सोनिया फौरन वहां से उठी और तेजी से चलती हुई कॉटेज की तरफ जाने लगी। मैं भी इसके साथ चल रहा था। जब हम कमरे में पहुंचे तो सोनिया ने सख्त लहजे में पूछा, एक चुड़ैल की बच्ची यहाँ क्या कर रही थी? मम्मा लैंग्वेज प्लीज, मैं चुड़ैल की बच्ची नहीं आपकी बच्ची हूँ। सोनिया ने सख्ती से होंठों को भींचकर इसे देखा। मैंने पूछा, क्या तुम अगवा होना चाहती हो? यस पापा, मैं आपकी परेशानी नहीं देख सकती। मैंने हैरान होकर पूछा, मैं परेशान हूँ? ये तुमने कैसे समझा? आप फोन पर बातें कर रहे थे कि बहुत दिन गुजरते जा रहे हैं और अब आप मजीद इंतजार नहीं कर सकेंगे। फिर आपने इनके जवाब में कहा था कि दुश्मन चाहते हैं आप खुलकर मैदान अमल में आएं, इसके लिए वो किसी मंसूबे पर अमल करने में देर कर रहे हैं। लिहाजा मैंने सोचा इनके देर करने से पहले मैं जल्दी कर दूं और वो मुझे बच्ची समझकर जरूर अगवा करने आएंगे। मैंने इनसे कह दिया है कि आप दोनों शॉपिंग के लिए गए हैं और डिनर के वक्त ही वापस आएंगे, यानी अभी कम से कम 5 घंटे बाकी हैं। इन 5 घंटों में दुश्मन बहुत कुछ कर गुजरेंगे। सोनिया ने पूछा, अच्छा तो तुम ये हमारी परेशानियां दूर कर रही हो? मम्मा वही होने वाला है जो होना चाहिए। वो अपने मंसूबे के तहत आप लोगों को मैदान अमल में आने पर मजबूर करेंगे। इससे बेहतर है कि ये खेल अभी से शुरू हो जाए। प्लीज मुझे अगवा हो जाने दें। देखो वाला बीबी, मैं तुम्हें इदारे से समझा कर आई हूँ कि तुम ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करोगी जो हम बड़े करते हैं। तुम अब से पहले अमेरिका में बड़े हंगामे कर चुकी हो, आइंदा हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। भाई आप मेरी मामा हैं, आप मेरे पापा हैं। प्लीज 5 घंटों के लिए जरा कॉटेज से गैर हाजिर हो जाएं। मैंने और सोनिया ने एक दूसरे की तरफ गौर से देखा, फिर अपनी बेटी के दोनों तरफ आकर बैठ गए। इसके दोनों गालों को चूम कर कहा, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी। अगर उन्होंने तुम्हें अगवा करके नुकसान पहुंचाया तो यही मैं भी सोच सकती हूँ कि मेरी मम्मी और मेरे पापा इतने खतरात से खेलते हैं, कभी इन्हें नुकसान पहुंचा तो मेरा क्या होगा? अगर आप दोनों मेरे मुतालिक ऐसा सोचते रहे और मैं आप दोनों के मुतालिक ऐसा सोचती रहूं तो फिर हम लोगों को आम इंसानों की तरह एक छोटा सा घर खरीद कर जिंदगी गुजारनी चाहिए। मैंने अपनी बेटी को अपने बाजुओं में उठाकर चूमते हुए कहा, सोनिया जाओ लिबास तब्दील करो, हम शॉपिंग के लिए जाएंगे और अपनी आला बीबी को इस कॉटेज में तनहा छोड़ देंगे। दूसरी तरफ FBI के आला अफसर ने पेरिस की खुफिया एजेंसी के सुराग रसां से कहा, अपने बहुत ही होशियार बंदों को लेकर झील के पास जाओ और देखो कि 128 नंबर के कॉटेज में सोनिया और फरहाद हैं या नहीं, और अगर वो नहीं है तो क्या वहाँ 10 वर्ष की कोई बच्ची नजर आ रही है? हम अभी जाकर मालूम करते हैं। मैं जल्द से जल्द इतला चाहता हूँ, इसलिए जो करना है इसके लिए बहुत कम वक्त है। इसके हुक्म के मुताबिक खुफिया एजेंसी के सुराग रसां जब इस झील के पास पहुंचे और दूर से इस कॉटेज को देखने लगे, इन्हें दरवाजा बंद नजर आया। इसमें से चीफ सुराग रसां ने FBI के आला अफसर से कहा, सर हम दूर से निगरानी कर रहे हैं, 128 नंबर का कॉटेज हमारे सामने है मगर बहुत दूर है, इसका दरवाजा बंद है, खिड़कियां खुली हुई हैं लेकिन इतनी दूर से अंदर ये नहीं देखा जा सकता कि कोई वहां मौजूद है या नहीं। आला अफसर ने कहा, मैंने ये जवाब सुनने के लिए तुम्हें वहां नहीं भेजा है, मुझे हर हाल में बताओ कि वहां सोनिया और फरहाद है या नहीं और वहां 10 साल की लड़की है या नहीं। अगर तनहा है तो इसे जिस तरह भी हो अगवा करो और इस तरह करो कि इनका कोई टेलीपैथी जानने वाला भी तुम में से किसी के दिमाग तक ना पहुंच सके, और इसका तरीका एक ही है कि तुम इस लड़की के सामने भी गूंगे बने रहो। बड़े बड़े ममालिक की जितनी खुफिया एजेंसियां हैं
ان سے ہمارا واسطہ پڑتا رہا ہے۔ برسوں سے ہم ان تمام ایجنسیوں کے انچارج اور عہدیداروں کو جانتے رہے ہیں، جن کا تبادلہ ایک ایجنسی سے دوسری ایجنسی میں ہوتا ہے، اور جو نئے آتے ہیں ان کے بارے میں بھی ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والے سراغ رساں معلومات فراہم کرتے رہتے ہیں۔ FBI کے یوگا جاننے والے افسر نے ان سراغ رسانوں سے کہا تھا کہ وہ گونگے بن کر رہیں، جبکہ ہم آسانی سے کسی وقت بھی ان کے دماغوں میں پہنچ سکتے تھے، کیونکہ وہ سارے کے سارے جانے پہچانے تھے۔ ہمارے کاٹیج کے پاس جانے والے سراغ رسانوں میں سے ایک نے حوصلہ کیا، پھر کاٹیج کے احاطے میں دبے قدموں چلتا ہوا کھڑکی کے پاس آ کر جھانکا تو ایک لڑکی نظر آئی۔ پھر اس نے گھوم کر دوسری اور تیسری کھڑکیوں کے ذریعے دیکھا، پتہ چلا کہ وہاں کوئی اور نہیں ہے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے دوسرے ساتھیوں کو بلایا، وہ سب آ گئے۔ انہوں نے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے آلا بی بی نے کہا، کون ہے؟ دروازہ کھلا ہے۔ انہوں نے دروازہ کھول کر اندر آ کر اسے دیکھا، وہ کرسی پر بیٹھی کوئی رسالہ پڑھ رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر پوچھا، تم لوگ کون ہو اور کس لیے آئے ہو؟ ان میں سے ایک نے کہا، ابھی تم نے اپنے ایک انکل کو فون کیا تھا، تم اس کی بیٹی سے دوستی کرنا چاہتی تھی۔ ارے ہاں، یہ بات تمہیں کیسے معلوم ہوئی؟ تمہارے انہی انکل نے ہمیں یہاں بھیجا ہے۔ ان کی بیٹی کی طبیعت کچھ ناساز ہے، وہ یہاں نہیں آ سکتی، اس لیے اس نے تمہیں وہاں بلایا ہے۔ کیا ہمارے ساتھ چلو گی؟ وہ سوچنے کے انداز میں بولی، ہاں چلوں گی، لیکن مما اور پاپا پتہ نہیں کب آ جائیں۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میں باہر سے دروازے کو لاک کر دوں گی، ان کے پاس دوسری چابی ہے، وہ کھول کر آ جائیں گے۔ ان سراغ رسانوں کو پہلے یقین نہیں تھا کہ وہ اتنی آسانی سے اس بچی کو وہاں سے لے جائیں گے۔ اللہ بی بی ان کے ساتھ باہر آئی، ایک چابی سے دروازے کو لاک کیا، پھر ان کے ساتھ ایک کار میں بیٹھ کر جانے لگی۔ اس نے خفیہ ایجنسی کے انچارج سے کہا، انکل سے فون پر بات ہوئی تھی، میں سمجھ رہی تھی وہ کسی دوسرے ملک سے بات کر رہے ہیں۔ اگر معلوم ہوتا کہ پیرس میں ہے تو میں ان کا پتہ پوچھ کر پہلے ہی چلی جاتی اور ان کی بیٹی سے ضرور دوستی کرتی۔ انچارج نے کہا، وہ پیرس میں نہیں ہے، لیکن اسی ملک کے دوسرے شہر میں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک طیارہ چارٹر کر کے تمہیں یہاں لے آئیں۔ پھر اس نے موبائل فون کے ذریعے کسی سے کہا، ہم آلا بی بی کو ساتھ لا رہے ہیں، طیارے کو رن وے پر لے آؤ۔ آلا بی بی یوں اطمینان سے بیٹھی رہی جیسے واقعی کسی نئی لڑکی سے دوستی کر کے اسے سہیلی بنانے جا رہی ہو۔ میں نے سونیا کا موبائل فون لے کر برین آدم سے رابطہ کیا۔ اس نے پوچھا، ہیلو، تم کون ہو؟ میں انٹرپول کا وہی افسر ہوں جس نے 2 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو آپ کے حوالے کیا تھا۔ برین آدم نے خوش ہو کر کہا، اوہ مسٹر، آپ ہیں؟ آپ نے تو اپنا نام بھی نہیں بتایا، اس کے بعد کوئی رابطہ ہی نہیں کیا۔ میں صرف ضرورت کے وقت رابطہ کرتا ہوں، اس وقت بھی ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پلیز آپ الپا کو اپنے پاس بلائیں تاکہ ہم تینوں کے درمیان گفتگو ہو سکے۔ آپ صرف 5 منٹ کے بعد فون کریں، الپا میرے پاس موجود ہوگی۔ میں نے فون بند کر دیا۔ سونیا کے ساتھ منصوبہ بنا چکا تھا کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ 5 منٹ کے انتظار کے دوران میں ہم نے اس موضوع پر پھر گفتگو کی، اس کے ہر پہلو پر غور کیا۔ پھر میں نے فون پر برین آدم سے رابطہ کیا تو الپا کی آواز سنائی دی، ہیلو مسٹر ان نون، میں تو آپ کا نام بھی نہیں جانتی، آپ نے اتنا بڑا احسان کیا ہے اور ہم سے اجنبی بن کر رہتے ہیں۔ میں نے کہا، شاید آپ کو میری باتوں سے یہ بات یاد رہی ہوگی کہ کبھی مجھے بھی آپ لوگوں سے کام پڑ سکتا ہے۔ آپ لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہر حال میں ضروری کام چھوڑ کر پہلے میری مدد کریں گے۔ ہاں ہمیں یاد ہے، ہم ضرور مدد کریں گے، لیکن آپ چاہتے کیا ہیں؟ میں جب بھی کسی سے کچھ مدد لیتا ہوں تو پہلے اس کی مدد کرتا ہوں، پھر اپنا کام نکالتا ہوں۔ آپ نے ہماری بڑی مدد کی ہے، بلکہ احسان کیا ہے۔ اب میرے پاس 2 ٹیلی پیتھی جاننے والے ہو گئے ہیں۔ میں یہ خوشخبری سنانے آیا ہوں کہ 2 اور ٹیلی پیتھی جاننے والے آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اور برین آدم دونوں ہی چونک گئے۔ وہ بولی، کیا واقعی 2 ٹیلی پیتھی جاننے والے؟ آپ کہاں سے فراہم کریں گے؟ پہلے 2 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو انٹرپول اور امریکہ والوں نے جیکی اولڈ سے چھین لیا تھا۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ جیکی اولڈ کے پاس جو 9 ٹیلی پیتھی جاننے والے رہ گئے تھے، ان میں سے 3 لاپتہ ہو گئے ہیں اور ان کی کوئی خیر خبر نہیں ہے۔ ہاں میں جانتی ہوں، وہ ایسے گم ہوئے ہیں جیسے مر چکے ہوں۔ میں نے کہا، یہ ٹیلی پیتھی جاننے والے بڑے سخت جان ہوتے ہیں۔ معاف کیجیے گا، آپ بھی ٹیلی پیتھی جاننے والی ہیں۔ آپ نے بھی کتنی مشکلوں سے گزر کر خود کو زندہ سلامت رکھا ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ 3 ٹیلی پیتھی جاننے والے کہیں نہ کہیں روپوش رہ کر زندگی گزار رہے ہوں گے اور کبھی کسی نہ کسی دن ظاہر ہو جائیں گے۔ ہاں اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے کہ کئی ٹیلی پیتھی جاننے والے روپوش ہو جاتے ہیں، پھر کسی نہ کسی مجبوری کی بنا پر ظاہر بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن ابھی آپ 3 کی نہیں 2 کی بات کر رہے تھے کہ 2 ٹیلی پیتھی جاننے والے ہمارے حوالے کریں گے۔ وہ دونوں کون ہیں؟ وہ دونوں بھی جیکی اولڈ کے زیر اثر ہیں۔ اس بار جیکی اولڈ نے ان پر دوبارہ ترمیمی عمل کر کے ان کی آوازوں اور لب و لہجوں کو بدل دیا ہے۔ اس کے بعد ایک ایسا عجیب اتفاق ہوا کہ میں نے ان میں سے 2 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے لب و لہجوں کو سن لیا اور انہیں اپنے ذہن میں نقش کر لیا ہے۔ اگر میں ٹیلی پیتھی جانتا تو ان کو فوراً اپنا معمول اور محکوم بنا لیتا۔ الپا نے کہا، ہم سمجھ رہے ہیں، اگر آپ ٹیلی پیتھی جانتے تو پچھلے 2 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو بھی ہمارے حوالے نہ کرتے۔
बल्कि इन्हें अपना मामूल बना लेते। हाँ, ये सारी दुनिया खुद गर्ज है। मैं मानता हूँ कि मैं भी खुद गर्ज हूँ, तुम भी खुद गर्ज हो, लेकिन खुद गर्जी के बावजूद हम किसी न किसी तरह एक दूसरे के काम आकर दुश्मनों पर हावी हो सकते हैं। आप दुरुस्त फरमाते हैं। मैं बेचैन हूँ कि आप इन 2 टेलीपैथी जानने वालों के मुतालिक बताएं। जल्द बताऊंगा, लेकिन इस बार पहले मैं अपना काम कराना चाहूंगा। इसके बाद आप इन 2 टेलीपैथी जानने वालों को हासिल कर सकेंगी। हम आपसे वादा कर चुके हैं, आपका कोई भी मसला हो, ख्वाह वो नामुमकिन हो, हम इसे मुमकिन कर दिखाएंगे। आप बताएं क्या चाहते हैं। मैं एक पहाड़ से टक्कर ले रहा हूँ। एक ऐसे ज़बरदस्त शख्स से मेरी दुश्मनी है कि मैं इसे कमज़ोर बनाकर इसे अपने पीछे दौड़ा कर मारना चाहता हूँ। ऐसा कौन शख्स है? इसका नाम फरहाद अली तैमूर है। ये सुनकर अल्पा और ब्रेन आदम चंद लम्हों के लिए खामोश रहे। फिर ब्रेन आदम ने कहा, आप जानते हैं कि फरहाद लोहे का चना है, इसे चुबाने वालों के दांत टूट जाते हैं, और आप इससे टक्कर ले रहे हैं। आखिर बात क्या है? मेरी जाती दुश्मनी है, वो जो नाकाबिले शिकस्त कहलाता है। मैं इसे ऐसी शिकस्त दूंगा कि इसके खानदान वाले भी इबरत हासिल करेंगे। ब्रेन आदम ने कहा, इसका मतलब तो ये हुआ कि आपका काम करने के लिए हमें फरहाद जैसे नाकाबिले शिकस्त शख्स से टक्कर लेनी होगी। जी हाँ, मैं टेलीपैथी नहीं जानता हूँ, लेकिन इसके बावजूद इसे शिकस्त देने का और इसे बुरी तरह हलाक करने का मंसूबा बना चुका हूँ। अगर अल्पा टेलीपैथी जानने और मजीद 2 टेलीपैथी जानने वालों का इजाफा करके भी मेरा साथ ना दे सके और फरहाद से टक्कर लेने के ख्याल से खौफजदा हो जाए तो फिर मुझे अफसोस होगा। अल्पा ने कहा, ये तो आप जरूर तस्लीम करेंगे कि फरहाद से सिर्फ मैं ही नहीं, सभी खौफजदा रहते हैं, लेकिन मैं आपका काम करने से इनकार नहीं करूंगी। लेकिन इसकी शर्त ये है कि ये कभी फरहाद पर जाहिर ना हो कि मैं दरपर्दा तुम्हारी मदद कर रही हूँ। ये मुझे मंजूर है। ये कभी जाहिर नहीं होगा कि मैं तुम्हारी मदद हासिल कर रहा हूँ। ब्रेन आदम ने पूछा, अब आप बताएं कि फरहाद के खिलाफ क्या कदम उठाना चाहते हैं। मैंने कहा, मैं वो कदम उठा चुका हूँ। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी इसकी अपनी औलाद होती है। मैंने फरहाद और सोनिया की बेटी आला बीबी को अगवा कर लिया है। दोनों ने हैरानी से पूछा, क्या वाकई आपने आला बीबी को अगवा किया है? कैसे अगवा किया है? ये तो जब आला बीबी को आप अपनी तहवील में लेना और इसे छुपा कर रखना मंजूर करेंगी तभी मैं बताऊंगा। मैंने कह दिया है कि दरपर्दा रहकर आपके लिए सब कुछ करूंगी, लेकिन इसकी जमानत भी होनी चाहिए कि जब मैं इतना बड़ा कदम उठाऊंगी और सिर्फ फरहाद नहीं बल्कि सोनिया जैसी मकारे जमाना औरत की बेटी को अगवा करूंगी, तब वाकई तुम 2 टेलीपैथी जानने वालों को मेरे हवाले करोगे। क्या इसकी जमानत दे सकते हो? पहले मैं इन 2 टेलीपैथी जानने वालों की आवाज़ें और लबो लहजा आपको सुनाऊंगा। आप इन्हें रिकॉर्ड करें या इन्हें अपने जहनों में महफूज रखें। इसके बाद इनके दिमागों में पहुंचें, लेकिन बिल्कुल खामोशी से, क्योंकि वो इन लबो लहजों को नहीं जानते हैं। जैकी ओल्ड इसी तरह खामोशी से इनके दिमागों में पहुंचता है। मैं इस टेलीपैथी की तकनीक को समझती हूँ। ठीक है, पहले ये बताओ कि वो आला बीबी इस वक्त कहाँ है और तुम इसे कैसे मुझ तक पहुँचाओगे, या मुझे कहीं जाकर इसे हासिल करना होगा? नहीं, आप जहाँ हैं वहीं रहेंगी और मुझसे भी रिपोर्ट रहेंगी। मैंने आला बीबी को एक तैयारे में अपने 2 साथियों के साथ रवाना कर दिया है। वो इसराइल की तरफ आने वाली हैं। अब आप फैसला करेंगे इस तैयारे को तिल अबीब के एयरपोर्ट पर उतरने देंगी या किसी वीरान जगह उतरने का सिग्नल दिया जाएगा। मैं अपना राज किसी को बताना नहीं चाहती। मेरे राजदार सिर्फ आप और ब्रेन आदम हैं। ये बहुत अच्छी बात है। इंसान को ज्यादा से ज्यादा मोहतात रहने के लिए किसी को भी राजदार नहीं बनाना चाहिए। मैं यही बात कह रहा हूँ कि तैयारे में 2 अफसरान आला बीबी को लेकर आ रहे हैं। जैसे ही तैयारा आपके सिग्नल के मुताबिक वहां उतरे तो आप आला बीबी को अपनी कस्टडी में लेकर इस तैयारे में मौजूद तमाम अफसरान को फौरन ही गोली मार दें और इस तैयारे को बम के धमाकों से इस तरह उड़ा दें कि इसकी पहचान ना हो सके।